اسلام اسٹوڈنٹس، آپ کے چیپٹر نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات کی وضاحت کریں کا دوسرا کویشچن پاک بھارت تعلقات کا جائزہ لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیپٹر جو ہے اس میں پاکستان کے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات، چاہے وہ اس کے ہمسائے ممالک ہوں، اسلامی برادر ممالک ہوں، یا جن کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات ہیں، ان سے پاکستان کا رویہ کیسا تھا اور پاکستان نے ان کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کو کس طرح رکھا۔ تو آج کے کویشچن میں ہم پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کریں گے۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے اور یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ریاست کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہو اور وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہوں یا دیگر اقوام آباد ہوں، اس لیے اس کو سیکولر اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ بھارت ایک وسیع اور عریض ملک ہے جس کا رقبہ 31,65,496 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو ایک بڑی اس لیے اس کو ایشیا کی سب سے بڑی جمہوری حکومت کہا جاتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے دو طرفہ تعلقات، یعنی کہ دونوں طرف سے پاکستان اور بھارت نے تعلقات کو بڑھانے یا اس کو بہتر کرنے میں کتنی کوششیں کی ہیں۔ وہ پاکستان سے اور بھارت کے درمیان جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پاکستان اور بھارت جو ہمسائے ممالک ہیں وہ بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر جو ہے اپنی عوام کے لیے فائدہ مند جو ہے احکامات یا فائدہ مند تجربات کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے قیام سے لے کر موجودہ دور تک دونوں ممالک میں چپکلش اور کشمش کا سلسلہ موجود ہے، جس کے نتیجے میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں، 1948، 1965، 1971، اور اس کے بعد سے اب تک بھی پاکستان کی مختلف مسئلوں پر محاذوں پر جھڑپیں، جیسے کارگل کا ہے۔ اس کے بعد پچھلے دنوں بھی بھارت نے پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اسٹرائک کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسئلہ کشمیر آج بھی دونوں ریاستوں کے درمیان کسی بھی بڑے تصادم کا خطرہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 70 سال سے زائد عرصے پر محیط تعلقات کا جو ہے نکات ہیں جو بیان کی جا سکتے ہیں، کہ یعنی کہ تعلقات میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے، جس کو حل کرنے کے بغیر تعلقات کو بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں اور جو دیگر معاملات پر بھارت پاکستان پر الزام لگاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کشمیر پہ اپنا موقف ختم کر دے اور بھارت کے موقف کو تسلیم کر لے، لیکن پاکستان جو ہے وہ کسی حالت میں بھی کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ کشمیریوں کی 80% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنایا ہے، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ پاکستان اور اس کے درمیان ہوا وہ تھا سندھ طاس معاہدہ، یعنی کہ عالمی بینک کے تعاون سے 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تین دریاؤں کو آپس میں بانٹ دیا گیا تھا تاکہ پانی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ تو 1960 میں پاکستان بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 میں جنگ کے بعد شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے روح سے پاکستان بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ سارک کی رکنیت، اگر جانتے ہیں کہ سارک جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجنل کارپوریشن ایک ادارے کا نام ہے جس میں بھارت اور پاکستان دونوں ہی آتے ہیں۔ 1985 میں جنوبی ایشیا کے علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک کا تعاون بڑھانے کی کوشش کی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان کو بھارت کے سب وزیر اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک ایک دوسرے کو جوہری مراکز میں حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان پاک تعلقات میں بہتری آنے کا موقع تھا، 1990 میں تھا، تو پاکستان بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، بہت سے معاملات میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے، ادھر سے بھارت نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے۔ کھیلوں میں فروغ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میچز کا انعقاد کیا، جس میں کرکٹ، کبڈی، ہاکی اور دیگر کھیل شامل تھے۔ تعلقات آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کا منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ منصفانہ طور پر حل اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بھارت جانتا ہے کہ کشمیر کی 80 سے 90% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے،
اور وہ کشمیری جو ہیں وہ شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ علاج چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی اسلامی ریاست کے ساتھ مل کے ہی وہ اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ لیکن انگریزوں کے دور میں ان کے راجا نے ان کا سودا کیا، سودا کر کے بعد اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب قیام پاکستان کا موقع آیا تو اس وقت بھی اس نے ساز باز کر کے ہندوؤں کے ساتھ ان کو ہلاک کر لیا اور کشمیریوں کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ پاکستان نے اب بھی اس منصوبہ موقع پر قائم ہے۔ کشمیر اقوام متحدہ کا منظور کی ہوئی قرارداد کے مطابق مظلوم کشمیر کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ معاہدہ لاہور ایک اور کوشش ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے، وہ 1999 میں ہوئی تھی جب بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جو ہے بس کے ذریعے واگا بارڈر سے خیر سگالی کا پیغام لے کر پاکستان آئے، اور اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ان کا استقبال کیا اور بہت سے معاملات میں دونوں وزیر اعظم نے اتفاق کیا اور تعلقات کو بہتر لانے کے لیے معاملات دستخط کیے، جس کو اعلان لاہور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشرف دور میں آگرہ کانفرنس ہوئی جو 14 سے 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کیے ختم ہو گئے۔ وہ اس لیے کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم جو تھے اس وقت جب یہ معاہدہ ہوا تو اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے اور بھارت کے اٹل بہاری واجپئی تھے۔ نواز شریف کے ہوتے جانے کے بعد جو صدر پاکستان اس وقت تھے آرمی چیف پرویز مشرف تھے، تو انہوں نے جب وہاں دورہ کیا تو کچھ معاملات میں انہوں نے اعتراض کیا جو ان وزراء اعظم کے درمیان ہوئے تھے، اس لیے یہ نتیجہ آگرہ کانفرنس میں بغیر کسی نتیجے پہنچے بغیر ختم ہو گیا، اور معاہدے پہ جو بات ہوئی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول بنانے پہ مختلف اقدامات کیے جائیں گے، جو معاہدے ہوئے تھے ان کو توسیع نہ دی جا سکی اور وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ اسلام آباد کانفرنس جنوری میں 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ساک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے، مذاکرات جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہے پاکستان سربراہان کے دورے۔ باقی گزشتہ موقعوں کے حساب سے کہ کئی دفعہ وزیر اعظم اور صدور کے اقوام متحدہ کے اجلاس میں اور دیگر اجلاسوں میں مذاکرات ہوتے رہے، ملاقات ہوتی رہی، لیکن وہ کسی ایسے معاہدے یا کسی ایسے بات کے اوپر نہ پہنچ سکے، اتفاق نہ کر سکے جس سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو سکے۔ سربراہ پاکستان نے بھارت کے اس خیر سگالی کے دورے کیے۔ صدر جنرل مشرف نے اپریل 2005 میں بھارت کا دورہ کیا۔ اس طرح پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 2 طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے مارچ 2011 میں بھارت کا دورہ کیا۔ حال ہی میں صدر آصف زرداری نے اپریل 2012 میں بھی بھارت کا دورہ کیا۔ تو ان سربراہ مملکت کا پاکستان کا بھارت سے دورہ کرنے کا، اور نواز شریف کے دور میں ان کے وزیر اعظم مودی نے ان کی خاندانی ایک شادی میں شرکت کی، اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک جو خلیج بنی ہوئی ہے، جو تنازع بنا ہوا ہے، اس سے جو ٹینشن ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس قسم کی سفارتی کوشش کی گئیں، لیکن قومی جو پریشر ہیں اور جو مفادات ہیں جب وہ سامنے آئے تو پھر ان معاہدوں کو یا ان تعلقات کو آگے فروغ نہ دیا جا سکا، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے زیادہ مسئلہ کشمیر ہے، اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بھارت جو ہے پاکستان پہ کئی دفعہ تخریب کاری اور اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی الزامات لگا کر حیل و بہانوں سے مسئلہ کشمیر کے موضوع کے اوپر سے اس کو ہٹانے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو مسئلہ کشمیر ہی واحد مسئلہ ہے جو ان دونوں کے ملکوں کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ تو یہ تھے پاکستان کے بارے سے تعلقات آپ نے دیکھ لیا، تو اس کوشچن کو اچھی طرح یاد کریں۔ یہ کوشچن اتنا مشکل نہیں ہے، تو اس کو یاد کرنا آسان ہے، تو یاد کرنے کے بعد اس کو لکھیے گا ضرور تاکہ یہ آپ کو ازبر ہو جائے۔